بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ پانی پر جنگ، بھارت نے پاکستان کا پانی روک کر خطرناک محاذ کھول دیا، جوابی وار کی تیاریاں مکمل۔ آج سے تقریباً 2 دہائیوں پہلے دنیا کے بڑے تھنک ٹینکس نے خبردار کیا تھا کہ اگلی عالمی جنگ پانی پر ہو سکتی ہے، اور اب 2025 میں یہ پیش گوئیاں حقیقت کا روپ دھار رہی ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان پانی کا مسئلہ ایک سنگین جنگی صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے۔ ماحولیات کی خراب ہوتی صورتحال اور بھارت کی طرف سے دریاؤں کا بہاؤ روکنے کے عمل نے پاکستان کو اس نہج پر لا کھڑا کیا ہے جہاں اب یا تو پانی بچے گا یا پھر سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ بھارتی سیٹلائٹ امیجز اور زمین پر موجود شواہد اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ بھارت نے دریاؤں کا پانی روکنے کے لیے 37 معاہدہ مؤخر کر دیا ہے۔ مختلف ڈیم جیسے بگلیہار اور کشن گنگا پر کام تیز کر دیا گیا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ بھارت جب چاہتا ہے پاکستان کی طرف سیلابی ریلا چھوڑ دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے پانی روک کر ہماری زرعی زمینوں کو بنجر کر دیتا ہے۔ پاکستان نے خبردار کیا ہے کہ اگر ہمارا پانی بند ہوا تو ہم بھارت کی سانس بند کر دیں گے۔ حالات اس نہج پر جا پہنچے ہیں کہ پاکستان کے پاس اب محدود آپشنز رہ گئے ہیں، یا تو ہم خاموش تماشائی بنے رہیں یا پھر بھارت کے اسٹریٹجک انفراسٹرکچر خاص طور پر ڈیمز اور ہائیڈرو پاور پروجیکٹس پر اسٹرائک کریں۔ پاکستان کے پاس فتح 1، فتح 2 میزائل، JF-17 تھنڈر بلاک 3 اور J-10C جیسے جدید ہتھیار بھی موجود ہیں۔ پاکستان کی نیوی بھی متحرک ہو چکی ہے تاکہ بھارتی شپنگ لائنز اور واٹر روٹس کو بلاک کیا جائے۔ ساتھ ہی سائبر حملوں کی بھی تیاری ہو رہی ہے تاکہ بھارت کے واٹر مینجمنٹ سسٹمز کو نشانہ بنایا جا سکے۔ یہ سب کچھ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے بھارت اسرائیل کی مدد سے پانی کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ اسرائیل جو پہلے ہی شام سے پانی چوری کرتا رہا، اب بھارت کو ٹیکنیکل سپورٹ دے رہا ہے تاکہ وہ دریاؤں کا رخ موڑ سکے۔ اب بھارت کہتا ہے کہ اگر پاکستان کو پانی چاہیے تو کشمیر دے دو، اور پھر وہ بھی اپنی شرائط پر پانی دے گا، یعنی پاکستان کو دہشت گردی، حریت رہنماؤں کی حمایت اور دیگر تمام سرگرمیوں سے مکمل لا تعلقی کا اعلان کرنا ہوگا۔ کیا رہے گی اب فیصلہ پاکستان کو کرنا ہوگا۔ کیا ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں یا دشمن کو بتا دیں کہ اگر پانی بند ہوگا تو ہم تمہیں پانی میں بہا دیں گے۔ پاکستان کے پاس تمام آپشنز میز پر آ چکے ہیں: میزائل حملے، نیوی کی کارروائیاں، سائبر وار اور آخر میں ایٹمی آپشن۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ حماس کے خلاف فوجی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ اسرائیلی وزیراعظم نے 2 ٹوک پیغام جاری کر دیا۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون، برطانوی وزیراعظم کیر سٹارمر اور کینیڈا کے وزیراعظم مارک کارنی کو یہ پیغام دیا ہے کہ آپ انصاف اور انسانیت کی غلط جانب کھڑے ہیں۔ عرب ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یہ بیان ان تینوں ممالک کی جانب سے غزہ میں اسرائیلی حکومت کے قابل مذمت افعال کی مذمت کے بعد سامنے آیا۔ نیتن یاہو نے ویڈیو بیان میں کہا کہ صدر ماکرون، وزیر اعظم کارنی اور وزیر اعظم سٹارمر سے کہتا ہوں کہ جب قاتل اور اغوا کار آپ کا شکریہ ادا کریں تو آپ انصاف کی غلط جانب کھڑے ہوتے ہیں، آپ انسانیت کی غلط جانب کھڑے ہوتے ہیں، اور آپ تاریخ کی غلط طرف کھڑے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا یورپی رہنما حماس کے پروپیگنڈے سے دھوکہ کھا گئے ہیں۔ نیتن یاہو نے واضح کیا ہے کہ فلسطینی تحریک حماس کے خلاف اسرائیل کی فوجی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل ہتھیار ڈال دے، حماس کو باقی رہنے دیں تاکہ وہ دوبارہ منظم ہو اور 7 اکتوبر کے قتل عام کو دوبارہ دہرایا جائے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے مطابق یہ رہنما حماس کی ہمیشہ کے لیے لڑائی جاری رکھنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ اسی طرح نیتن یاہو نے کہا ہے کہ بین الاقوامی اداروں کی جانب سے غزہ میں قحط سے متعلق دی جانے والی رپورٹیں جھوٹی ہیں۔ انہوں نے یہ اشارہ دیا کہ اسرائیل جنوبی غزہ میں بڑے پیمانے پر محفوظ علاقے قائم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جہاں آبادی کو منتقل کیا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روس اور یوکرین میں بڑے پیمانے پر قیدیوں کا تبادلہ۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق روس اور یوکرین میں 2022 کے
حملے کے بعد بڑے پیمانے پر قیدیوں کا تبادلہ کیا گیا۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ روس اور یوکرین نے 390 سپاہیوں اور شہریوں کو ایک دوسرے کے حوالے کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق دونوں ملکوں نے 1000 قیدیوں کے تبادلے پر اتفاق کیا تھا۔ فری کین کی آئندہ دنوں مزید قیدیوں کی حوالگی کی تصدیق کی گئی ہے۔ امریکہ کا بھارت میں تیار ہونے والے آئی فون پر نیا ٹیکس، مودی کے لیے ایک اور بڑا دھچکا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت میں بننے والے ایپل آئی فون کی حوصلہ شکنی کے لیے ایک اور بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ میں صرف وہی آئی فون فروخت ہوں گے جو امریکہ میں ہی بنے اور تیار کیے گئے ہوں، نہ کہ بھارت یا کسی اور جگہ سے درآمد کیے گئے ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے آئی فون کی امریکہ میں فروخت پر ایپل کمپنی کو ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ ایپل کے مالک کو اس حوالے سے پہلے ہی آگاہ کیا جا چکا ہے۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 1 جون سے یورپی یونین پر بھی 50% تجارتی ٹیرف عائد کرنے کی تجویز دے دی ہے۔ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر جاری بیان میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، یورپی یونین کے ساتھ معاملات کرنا نہایت مشکل ثابت ہوا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سکھ تنظیم کی ننکانہ صاحب پر بھارتی ڈرون حملے کے خلاف عالمی عدالت میں شکایت۔ سکھ تنظیم کی شکایت میں کہا گیا ہے کہ بھارت نے مقدس مقام ننکانہ صاحب کو نشانہ بنا کر بین الاقوامی انسانی قوانین کی سنگین خلاف ورزی کی ہے۔ تنظیم کا کہنا ہے کہ 7 اور 8 اپریل کی درمیانی شب بھارتی افواج نے ننکانہ صاحب پر ڈرون حملے کی کوشش کی، جسے پاکستانی افواج نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے پسپا کر دیا۔ یہ سکھ برادری کی مذہبی آزادی پر بھارت کا حملہ ہے۔ سکھ تنظیم نے عالمی برادری کو یاد دلایا کہ بھارت ماضی میں بھی 1971 میں کرتارپور صاحب پر بمباری کر چکا ہے، جو کہ سکھ قوم کے لیے ناقابل فراموش سانحہ ہے۔ بھارت بار بار سکھوں کے مقدس مذہبی و ثقافتی مقامات کو نشانہ بنا کر عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ شکایت میں کہا گیا ہے کہ مذہبی عبادت گاہیں بین الاقوامی انسانی قوانین کے تحت تحفظ یافتہ ہے اور کسی سیاسی یا عسکری کشیدگی کے دوران ان کا تحفظ لازم ہے۔ عالمی فوجداری عدالت بھارت کے ان اقدامات کی مکمل تحقیقات کرے اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی صدر نے جوہری توانائی سے متعلق اہم ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ امریکی صدر کا ان اقدامات کا مقصد جوہری صنعت کو فروغ دینا اور اسے عالمی سطح پر امریکہ کی طاقت کا مظہر بنانا ہے۔ جاری کیے گئے احکامات میں یورینیم کی کان کنی کو فروغ دینا، عوامی شعبے کی سائنسی تحقیق کو سیاسی دباؤ سے آزاد کرنا اور نئے نیوکلیئر ایکٹرز کی منظوری کے لیے ریگولیٹری مراحل کو آسان بنانا شامل ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان احکامات کو شاندار اقدام قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ آرڈر امریکہ کو اس صنعت میں ایک حقیقی عالمی طاقت میں تبدیل کر دے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ نے شام پر عائد پابندیاں باضابطہ طور پر اٹھا لیں۔ امریکی وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ امریکہ نے شام پر عائد پابندیاں باضابطہ طور پر اٹھا لی ہیں۔ شام کو مستحکم ملک بننے کے لیے کام جاری رکھنا چاہیے۔ امریکی وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ امریکی اقدامات شام کو استحکام اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کریں گے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ شام پر عائد پابندیوں میں 180 دنوں کی چھوٹ دی گئی ہے۔ پابندیاں اٹھانا امریکہ اور شام کے تعلقات بحالی کی جانب پہلا قدم ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔